شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بقى على الحسین او ابقى تباقى وجبت له الجنہ. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی میرے بیٹے حسین کی غم میں روئے یا رولائے یا رونے کی شکل بنائے، اللہ اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہے جس سے رسول خدا کو بے پناہ محبت تھی. تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید ہو گئے، اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے. تو مدینے میں امام حسین کی شہادت کی خبر کون لے کر آیا؟ روایات میں یہ ملتا ہے، کافی کتب میں یہ موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے شہید ہو گئے تو کچھ کبوتر جو ہیں نا وہ کربلا میں آئے، تو انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کے خون اطہر سے اپنے آپ کو گلتان کیا، پروں پہ لگایا. تو پرواز کی، جب کربلا سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ کچھ کبوتر ہیں جو کھانے کی تلاش میں ہیں. تو اس وقت ان کبوتروں نے ان سے کہا کہ وائے ہو تم پر، عجیب ہو تم کہ تم کھانے کی تلاش میں، تمہیں نہیں پتہ کہ امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے. تو وہ کبوتر بھی چلے امام حسین علیہ السلام کی جسم اطہر کے پاس آ کر، انہوں نے بھی اپنے آپ کو خون سے گلتان کیا. اور پھر ان کبوتروں نے سفر کیا، کچھ کہیں گئے اور ان میں سے ایک جو ہے نا کبوتر وہ مدینے میں. کتاب میں یہ روایت ملتی ہے کہ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا جس کی بیٹی اندھی بھی تھی اور جذام برس میں بھی مبتلا تھی، بہت سی بیماری اس کو لگی ہوئی تھی. تو وہ مدینے سے باہر ایک باغیچے میں رہتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں کھانا پانی اپنی بیٹی کے لیے بھی اپنے کے لیے بھی لے کے آتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میری بیٹی کو چھوڑ کر میں چلا گیا. بیٹی روایت کرتی ہے کہ میں گھر میں پریشان بیٹھی تھی، جب میں کمرے سے باہر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کبوتر ہے جس کی بڑی دردناک آواز ہے. جب میں قریب گئی تو کیا دیکھا؟ اس کے پروں سے ایک خون کا قطرہ میری آنکھ پہ گرا. وہ قطرہ نہیں تھا، وہ تو کوئی شفا تھا. جیسے ہی میری آنکھوں پہ گرا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. دوسرا قطرہ میرے جسم پہ گرا تو میری بیماری ختم ہونی شروع ہو گئی. قطرے گرتے ہیں میں جسم پہ ملتی رہی تو میں بالکل صحیح و سالم ہو گئی. جب میرا باپ واپس آیا تو اس نے پوچھا یہاں تو میری بیٹی رہتی تھی، یہ عورت کون ہے؟ پوچھا عورت آپ کون ہیں؟ یہاں پہ میری بیٹی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ تو اس وقت کہا بابا میں وہی آپ کی بیٹی ہوں. کہا آپ تو اندھی تھی، آپ تو مریض تھی، یہ کیا ہوا؟ بابا وہ کبوتر دیکھا ہے، اس کے قطرے خون کے گرے ہیں، اس سے یہ گرنا تھا کہ میں شفا پا گئی ہوں. بابا سمجھ نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس کی دردناک آواز ہے، لگتا ہے کہ عجیب و غریب ملک سے آیا ہے. اس کے قطروں میں جو خون کے لے کے آیا اس میں شفا ہے. وہ یہودی قریب آیا، اس نے کبوتر سے پوچھا اے کبوتر تو کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس کا خون ہے جس میں شفا ہے؟ جب اس نے بات کی تو کبوتر اللہ کی طاقت سے وہ بول پڑا اور بول کر کہتا تمہیں نہیں پتا مدینے کا شہزادہ، رسول کا نواسا، زہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا حسین ابن علی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. یہ اس کے خون کے قطرے ہیں جس پہ شفا ہے. پھر یہ کبوتر وہاں سے اڑا چلتا ہوا روضہ رسول پہ آیا اور روضہ رسول پر آ کر یہ خبر دی کہ اے رسول تمہارا نواسا شہید ہو گیا ہے، بے یار و مددگار کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا ہے. جب بی بی سغرا نے سنا، بی بی ام البنین نے سنا تو سب بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. تو اسی وجہ سے ان کبوتروں نے کربلا میں امام حسین کی شہادت جو تھی نا وہ مدینے میں رسول خدا کو آ کر دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.